السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ شب دہلی کے علاقہ خریجی کے اندر مکی مسجد میں عبد الرشید نام کے نام نہاد تبلیغی کے ساتھ علماء حق کی ایک ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کا علاقے کے لوگوں پر کیا اثر پڑا، اور یہ عبد الرشید نامی شخص کس طرح سے فتنے کو جنم دے رہا تھا، اس کی جڑیں کس طرح سے پھیل رہی تھی، کب سے اسٹارٹ ہوا، اور کیسی کیسی باتیں ایک خواب کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلاتا تھا کہ آئے دن نیا خواب، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس ویڈیو کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ ہم پیش کریں گے، اور وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، کس طرح سے اس سے سوال جواب ہوئے ہیں، اور کس طرح سے اس نے راہ فرار اختیار کی ہے، اور کن کن اکابرین نے اس ڈیبیٹ پہ شرکت کی، دہلی کے جو نامور اور اسی طرح مشہور علماء کرام ہیں، بڑے اکابرین ہیں۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں مختصر تاریخ پیش کریں۔ دیکھیے، باطل کتنا بھی پیر پھیلا لے، منزل تک حق ہی پہنچتا ہے۔ علاقہ خریجی میں دہلی کے اندر عبد الرشید نام کا ایک شخص تمام مراکز دعوت سے کٹ کر اپنے طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کر رہا تھا۔ مزاجن نہایت متشدد اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے عظیمتوں کا عامل دکھاتا تھا۔ اطاعت امیر کی تشریح یہ کرتا تھا کہ اگر امیر کا حکم ہو تو چھت سے کود جاؤ، باپ کو گولی مار دو، نعوذ باللہ۔ جب امیر کی اطاعت نہ کرنے پر وعید بولنے پر آتا تو ایسا لگتا جیسے سب سے بڑا کفر یہی ہے۔ توکل کی یعنی اللہ پر بھروسے کی تشریح کرنے پر آتا تو اسباب کا کلی طور پر انکار کرتا، اور بغیر اسباب کے براہ راست اللہ سے لینے کی دعوت دیتا۔ اس کی اس طرح کے تقریروں سے آہستہ آہستہ نوجوانوں کا ایک طبقہ متاثر ہوتا رہا اور اس کے ساتھ جڑتا رہا۔ مکی مسجد پروانہ روڈ کو اس نے اپنے مشن کا اڈا بنایا اور کمیٹی کو اپنا ہم نوا بنا لیا، بلکہ حد درجے معتقد۔ ابھی عید الفطر کے بعد سے اس کے معتقدین میں ایک 17 سال کا لڑکا ریحان نامی ایڈ ہوتا ہے، اور اسی عبد الرشید سے متعلق خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور مسلسل دیکھتا ہے۔ بیشتر خوابوں میں یعنی اکثر خوابوں میں حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ وہ عبد الرشید کو اپنا محبوب بتا رہے ہیں۔ کبھی دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرشید کی بیٹی کے ساتھ اسی لڑکے ریحان کا نکاح کر دیا ہے۔ کبھی دیکھتا ہے کہ حضور نے عبد الرشید کے ساتھ کام میں یعنی دعوت تبلیغ میں جڑنے والے افراد کے لیے سفید جبہ اور سیاہ عمامہ یونیفارم تجویز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار واہیات خواب، یہاں تک کہ وہ یہ خواب بھی دیکھتا ہے کہ عبد الرشید کو حضور علیہ السلام نے پورے عالم کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، اور جو اسے خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے، جہنمی ہے، استغفر اللہ۔ یہ جتنے بھی خواب دیکھے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر عبد الرشید ان پر فوراً خود بھی عمل کرتا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو، مریدوں کو بھی مجبور کرتا ہے عمل کرنے پر۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ گزشتہ اتوار کو، ابھی جو 2 دن پہلے یہ گزرا، عبد الرشید اپنے عشاء کے بعد کے بیان میں کہتا ہے کہ میں حضور کا خلیفہ ہوں پورے عالم کے لیے، اور جو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی۔ کس کو دی ہے؟ اور سو جانے سے فرمایا، یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو چھوٹا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، یہ خواب سچے ہیں۔ یہاں میں بیٹھوں؟ اس کا مطلب یہ باتیں نہیں کرتے، اور یہ بھی ایسا فرمایا ہے کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے کہ میرے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کافر ہو گئے۔ یہ جملے اس نے اپنے بیان میں بار بار دہرائے، جس کے بعد علماء مجبور ہوئے کہ اس پر کوئی ایکشن لیا جائے۔ چنانچہ خریجی کے علماء نے مشورے کیے، علاقے کے کچھ ذمہ داروں کو جوڑا، اور بروز منگل بعد نماز عشاء یعنی کہ 19 تاریخ کو یہ ڈیبیٹ طے ہوئی۔ اس معاملے کے لیے صرف خریجی کے علماء ہی متفکر نہیں تھے، بلکہ دہلی کے دیگر علاقوں کے علماء اور ائمہ بھی حد درجے پریشان تھے۔ چنانچہ من جانب اللہ اسباب ایسے بنے کہ سیلم پور اور اطراف کے بعض علماء
جن میں مفتی ذکاوت حسین صاحب قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی، اسی طرح مولانا آصف محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد علی سیلم پور، پورے ایک وفد کے ساتھ دیوبند کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں کے مفتیان کرام اور ارباب فتاوی سے طویل ملاقاتیں کی اور استفتاء جمع کیے، جن کے فتاوی بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گے۔ جب آئیں گے تو آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو دوسری جماعت جن میں مفتی حامد صاحب امام و خطیب شان اللہ مسجد، مفتی وسیم صاحب امام و خطیب چھوٹی مسجد، مفتی عبدالخالق صاحب، اس طرح کے جو اکابرین ہیں، تو انہوں نے مشورے کیے اور اس ڈیبیٹ کے لیے جناب مفتی گلزار صاحب دہلوی صدر جمعیت علماء شاہدرہ دہلی اور دیگر کچھ علماء کو مدعو کیا۔ یہ حضرات عصر میں خریجی پہنچے اور مختصراً لائحہ عمل طے کیا۔ ترجمانی کی ذمہ داری جناب مفتی گلزار دہلوی صاحب کو دی گئی۔ خریجی کے لوگوں میں پہلے ہی اعلان کر دیا گیا تھا، اس لیے بھاری تعداد لوگوں کی مکی مسجد پہنچ چکی تھی اور ساتھ ہی علماء بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ عشاء کے بعد ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ مفتی گلزار صاحب نے بنیادی طور پر 3 باتیں رکھی، ٹھیک ہے، توجہ سے سنیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ دین اسلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عبدالرشید بولا جی رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ کیا آپ خواب کو حجت شرعی مانتے ہیں، یعنی کیا خواب کے ذریعے دین میں کچھ کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ اس پر مفتی صاحب نے پھر خواب کی حجت شرعی ہونے کی تشریح کی اور ان سے سوال کیا، اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ مفتی صاحب نے خواب کی قسموں سے متعلق اس سے سوال کیا، تب بھی وہ لاجواب ہو گیا۔ تب مفتی صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے کس یقینی بنیاد پر ان خوابوں کو سچا مانا اور ان پر عمل کیا؟ اس نے جواب دیا کہ بس اعتبار کیا اور کچھ نہیں۔ تیسری چیز مفتی صاحب نے یہ رکھی کہ آپ نے اپنی خلافت کے منکر کو اپنے بیان میں کافر کہا، وہ کس بنیاد پر کہا؟ اس نے جواب دیا کہ بس ایسے ہی خواب بتایا گیا تو میں نے کہہ دیا۔ یہ باتیں تھی۔ اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتے تھے، وہی کہتے تھے جو اللہ کے وعدہ تھا۔ جی جی، تو آپ اپنی خواہش سے بات کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا یقین کی زمین دیں گے جو آپ جس کی پر اشارہ کرے اللہ تعالی مومنوں میں جانتا ہوں اسے، تو اس کی بات پر کیا یقین ہے؟ مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے وہ حق ہے، سچ ہے۔ نہیں، یہ آپ نے خواب میں جو ارشاد فرمائیں گے یہ بتائیے کہ خواب دین میں لکھا مکمل ہے؟ جی جی، اس میں کمی ہے؟ نہیں دین تو مکمل ہے، دین مکمل ہے نا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھائی خواب میں اگر آپ کو میرے کوئی بات بتاؤ تو بالکل صحیح ہے، اس پر کام کرو تو حجت ہوگی۔ جتنے خواب آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا ذکر ہے اس میں فوراً عمل کیا گیا۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں، آپ نے عمل کرا نہیں کرا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پیچھے لوگوں کو جتنے خواب آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم دیا ہے، سنیے، یہ تو کوئی ہماری بات ہے، ہماری بات ہے۔ میں چھوٹے سے ایک بات عرض کروں جی بتائیے۔ کہ کتنے سارے ایسے خواب ہیں، کتنے سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر حکم دیا خواب میں اور ان حضرات نے فوراً جو اس پر عمل کیا۔ اچھا کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ایک سلطان نور الدین صاحب کا واقعہ ہے، جی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ خالد کی مدد کرو فوراً نکلو۔ اچھا، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حجت شرعیہ ہے، اس کی بنیاد پر دین کے اندر کوئی نیا کام پیدا ہوا؟ نہیں، حضرت عمر نے، حضرت خالد نے، نور الدین زنگی نے جو کام کیا اس کی بنیاد پر کوئی نیا کام بنا؟ نہیں نہیں، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جو تمام لوگوں کا وہ بنیادی خلیفہ مجھے سلیکٹ کر دیا گیا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ مانے گا؟ جی وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی کہنے کا حکم دیا، اس لیے میں ایسے کہا۔ نہیں نہیں، ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ایک بات بتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا نہیں کہہ سکتا کہ جو مجھے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایز اٹ از ہے۔ ریزن حدیث مبارکہ کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھ سو جاتی ہے، دل نہیں سوتا، کسی نبوت کے ساتھ خاص ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ اچھا، خواب کے بارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کتنی قسم کے خواب کو آپ کے دل میں ہوگا؟ جی نہیں، تو اب آپ کو کیا پتا کہ خواب جو ہے یہ خواب ہے، ازماس ہے، احلام ہے، کیا چیز ہے؟ جی اب بتائیے آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرمائیں گے آپ سے تو نہیں کہہ رہے، جی جی آپ سے تو کہہ بھی نہیں کہ جی، تو آپ اس کے اوپر
मुतमईन होकर बैठ गए, कोई यकीनी जरिया नहीं है, वही नहीं है, जिब्रील नहीं आ रहा, सारा निजामत हो चुका है। तो अब आप बताइए, कोई यकीनी जरिया नहीं है, इस बुनियाद पर आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि जो मुझे नमाने काफिर होगा? बताइए, मुफ्ती साहब ने बस बताइए। खुलासे ये कि वो किसी भी सवाल का मुदल्लल तो बहुत दूर की बात है, माकूल जवाब भी नहीं दे सका और फौरन माइक उतार कर भागने लगा। अल्लाह की कुदरत देखिए कि जब उसने देखा कि चारों तरफ मस्जिद में आवाम का जम गफीर है, तो इमाम साहब के मुसल्ले के सामने जनाजे के लिए जाने वाले रास्ते से ही बुरी तरह भागा। खौफ का आलम यह था कि मस्जिद से निकलते ही अपने चेले मुन्ना टेलर की गाड़ी में बैठकर इतना सरपट जगतपुरी की तरफ भागा कि बीच में कई गाड़ियों को खराशे भी मारता गया। बहरहाल आज हमने अपनी आंखों से देखा कि बातिल के चेहरे पर किस तरह की हवाइयां उड़ती हैं, बातिल का चेहरा सियाह होता देखा गया। इसके बाद आवाम काबू में नहीं आ रही थी, तो जनाब मुफ्ती हामिद साहब ने माइक संभाला और बहुत मुअस्सिर गुफ्तगू की और लोगों को इस तरह के फितनों के सिलसिले में आगाही दी। इसके बाद आवाम ने कमेटी की तब्दीली की बात उठाई और इस पर राय आना शुरू हो गई। यह मंजर था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बदली जा चुकी है मक्की मस्जिद की। पुलिस ने नई कमेटी के नामों की PDF भी ले ली है।